استولا یا ہپتلار جزیرہ، خوابوں اور کرشموں کا جزیرہ۔ استولا پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ ہے جو بلوچستان کے ساحلی شہر پسنی سے 40 کلومیٹر دور بحر عرب کی خلیج مکران میں واقع ایک خوبصورت اور دلکش جزیرہ ہے۔ اس جزیرے کو مقامی لوگ ہپتلار کہتے ہیں، جس کے معنی 7 چٹان کے ہیں، جبکہ اس کا سرکاری ریکارڈ میں نام استولا آئی لینڈ لکھا جاتا ہے۔ یہ سطح سمندر سے زیادہ 75 میٹر بلند ہے، 6 یا 8 کلومیٹر طویل، 2 یا 3 کلومیٹر چوڑا ہے۔ یہ ایک سمندری محفوظ علاقہ ہے جہاں فیروزی رنگ کا صاف پانی اور 4 قسم جن میں ریتیلا، پتھریلا، پہاڑیلا، مرجانی ریف اور کیچڑ والے کنارے شامل ہیں۔ جزیرے پر کئی سارے غار بھی موجود ہیں۔ جزیرے کا جنوبی حصہ آہستہ آہستہ ساحل کی جانب جھکتا ہے، جبکہ اتری طرف چٹان نما اونچے کنارے ہیں۔ استولا اپنی انتہائی علیحدگی، طبعی خوبصورتی اور جانداروں کی نوعیت کے لیے مشہور ہے۔ اس کا موسم گرم و خشک ہے اور جزیرہ کی سب سے اونچی جگہ سمندر سے 246 میٹر کی بلندی پر ہے۔ اس کا اولین ذکر سکندر اعظم کے ایک جنرل نارکوز نے کیا تھا، جس کو سکندر اعظم نے ساحلی علاقوں کے سروے پر بھیجا تھا۔ یہ 325 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ تاریخ میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ کسی یونانی جنرل نے یہاں بحری قزاقی کا اڈا بنا لیا تھا اور وہ یہاں سے گزرنے والے جہازوں کو لوٹ لیا کرتا تھا۔ اسے کسی بلوچ نے شکست دی تھی۔ استولا کا ایک دلچسپ تاریخ 7ویں صدی عیسوی تک جاتا ہے، جب یہ آج کے عراق اور پاکستان کے درمیان جہازوں کے لیے ایک پناہ گاہ کا کام دیتی ہے۔ 16ویں صدی میں مختصر عرصے کے لیے پرتگالیوں کے زیر اقتدار رہی، پھر کلات خاندان کا حصہ بن گئی۔ اپنی اسٹریٹجک موقع اور علیحدگی کی وجہ سے متعدد بلوچ سرداروں نے اسے اپنے مخالف امراء کو بھیڑیاں کرنے کی جگہ کے طور پر استعمال کیا۔ یہ ڈاکوؤں اور لٹیروں کی پناہ گاہ بھی رہی جو پکڑے جانے سے بچنا چاہتے تھے۔ آج کل یہ بحری حیات کی حفاظت اور نمو کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ممنوع علاقہ ہے۔ اس جزیرے میں پانی نہیں ہے، اس لیے یہاں صرف ایسی حیات ہی پائی جاتی ہے جو پانی کے بغیر زندہ رہ سکے، جیسے چھپکلیاں، سانپ، بچھو وغیرہ۔ یہ پرندوں کا مسکن ہے۔ یہاں مہمان پرندے بھی آتے ہیں اور کچھ خاص طرح کے بحری پرندے جو دنیا میں کم ہیں وہ یہاں رہتے ہیں۔ سبز کچھوؤں کا یہ مسکن ہے۔ یہاں یہ کچھوے انڈے دینے آتے ہیں، جن سے بعد ازاں بچے نکل کر سمندر میں چلے جاتے ہیں۔ چیل کوے یہاں نہیں پائے جاتے، اس لیے یہ تمام بچے خیریت سے سمندر میں اتر جاتے ہیں۔ علیحدگی اور خشک ماحول کے باوجود استولا میں کئی انوکھے پودے اور جانور پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر پودے جھاڑیاں اور کئی اقسام کے دیگر پودے بھی ملے ہیں۔ مشہور جانوروں میں سے ایک استولا وائپر، سانپ اور شہد کی دنیا کی سب سے بڑی مکھی شامل ہیں۔ جزیرے کے کناروں پر سمندری کچھوے انڈے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کئی سمندری پرندے ہیں۔ جزیرے کے ارد گرد 40 سے زائد قسم کی مچھلیاں بھی ریکارڈ کی گئی ہیں اور یہاں متعدد خصوصی قسم کے جانوروں اور پودوں کی ایک تنوع پائی جاتی ہے۔ 2017 میں استولا کے گرد 239 کلومیٹر کا علاقہ بلوچستان حکومت نے ایک سمندری محفوظ علاقہ قرار دیا۔ اس میں ساحلی پانی کے 12 بحری میل کا تحفظ بھی شامل ہے اور اس کا مقصد سمندری جانداروں اور ان کے باشندوں کا تحفظ کرنا ہے۔ انتہائی دور دراز محفوظ علاقے کی باقاعدہ نگرانی اور تحفظ کے اقدامات کو نافذ کرنا مشکل ہے، جہاں بنیادی ڈھانچے یا آبادی بہت محدود ہے۔ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ استولا جزیرہ ایک گیلی والکینو یا مٹ والکینو سے پیدا ہوا، جو تقریباً 8 ملین سال پہلے بحر عرب کی گہرائیوں سے نکلا۔ جزیرے کی بنیادی چٹانی ساخت گرینائٹ ہے، جس پر ہوا سے اٹھائی ہوئی ریت اور زیادہ تر ساحلی خطے کے چھوٹے پتھروں سے تشکیل پا چکی ہے۔
استولا کی علیحدگی اور مختلف گرینائٹ کی نکیلوں کے کٹاؤ نے ساحل کے ارد گرد کئی منفرد چٹانیں اور ساختوں اور آرچوں کی پیداوار کی ہے جو خاص طور پر نمایاں ہیں۔ صدیوں سے استولا کی ساحل سے دور چھیدوں نے کئی جہازوں کو پتھروں میں ٹکرایا ہے، جس سے جزیرے کا رازوں برا پہلو اور مزید بڑھ گیا ہے۔ کچھ مشہور جہاز حادثات میں برطانوی ہند جہاز رانی کمپنی کا مسافر جہاز سٹی آف مانچسٹر شامل ہیں، جو 1933 میں پتھروں میں ٹکرا گیا، جس میں 4 اموات ہوئیں۔ اس کے بوئلوں کے ٹکڑے ابھی بھی کم جزر کے وقت مشرقی ساحل پر دکھائی دیتے ہیں۔ حال ہی میں 1994 میں ایک اردنی کارگو جہاز آل فرانس چھید پر ٹوٹ گیا جب وہ غیر قانونی طور پر ہتھیار لے کر جا رہا تھا۔ اس کے ٹکڑوں اور میونیشن کارگو کئی بار ساحل پر آتا رہتا ہے۔ استولا اپنی نازک ایکو سسٹم کے تحفظ میں کئی مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ طبعی مٹھاس، پانی کی کمی انسانی آبادی کو مستقل نہیں ہونے دیتی۔ اسمگلنگ، غیر قانونی مچھلی پکڑنے کے طریقے جیسے باٹم ٹرالنگ اور کبھی کبھار شکار بازی سمندری کچھووں اور سمندری پرندوں کی آبادی کے لیے خطرہ بنتی ہے۔ گزرتے ہوئے ٹینکروں سے تیل کا رساؤ ایک مسلسل خطرہ بھی ہے۔ ماحول دوست سیاحت کی مزید پائیدار تبدیلی، تحقیق کو وسعت دینا اور مقامی باشندوں کو آگاہ کرنا استولا جزیرے کے بہترین انتظام اور تحفظ کی طرف کچھ راستے مہیا کرتے ہیں۔ ہپتلار جزیرے کے سفر کا وقت سمندری لہروں اور موسم کے اعتبار سے تقریباً 1 سے 2 گھنٹے تک لگتا ہے، اور کبھی کبھار شاید اس سے کچھ زائد وقت لگے پہنچنے میں۔ یہاں ایک چھوٹا سا ریتیلا ساحل ہے، اس کے ساتھ ایک پہاڑی ہے جس پر چڑھنا ایک ایڈونچر ہے۔ اس جزیرے پر انسانی ہاتھوں کی بس چند نشانیاں ہیں۔ ایک تو درگاہ ہے جو خواجہ خضر کی ہے، اسے بابا خضر کی درگاہ کہتے ہیں۔ یہ مسجد نما کوئی چیز ہے، اوپر ایک پرانے مندر کے آثار ہیں جو ہندو دیوی کالی ماتا کا ایک قدیم مندر بتایا جاتا ہے۔ پسنی کے مید اس جزیرے میں بہت سی جگہوں کو مقدس گردانتے ہیں اور تاریخی طور پر ہپتلار کے حوالے سے ایک پراسراریت اور افسانوی رنگ نمایاں ہے۔ ٹرٹل بیچ کے قریب 2 قبریں سی ہیں، ان کے بارے میں وثوق سے نہیں معلوم کہ کس کی ہیں۔ برطانیہ کی کچھ دستاویزات جو منظر عام پر آئی ہیں، ان کے مطابق سوریہ بادشاہ کو حیدرآباد جیل میں پھانسی دی گئی اور اسے استولا میں دفن کیا گیا۔ ممکن ہے ان میں سے ایک سوریہ بادشاہ کی قبر ہو۔ پہاڑی کے اوپر ایسا لگتا ہے کبھی ہیلی پیڈ بنا ہوگا۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں کبھی ایک ہیلی کاپٹر کا ملبہ بھی دیکھا گیا تھا۔ تاریخ کے کسی بھی دور میں وہاں مستقل طور پر انسانی آبادی کے شواہد نہیں ملتے، البتہ وہاں ہندوؤں کے ایک مقدس مذہبی نشان کے آثار ملتے ہیں۔ ایک لائٹ ہاؤس کا ڈھانچہ ملتا ہے جسے سمندری جہازوں کی رہنمائی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جزیرے کے ساحل پر ایک زیارت اور کچھ مقبروں کے آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی غیر آبادی اور ویران جزیرے پر بہت سے مقامات ہیں جو مختلف ناموں سے جانے جاتے ہیں۔ رہائشی سہولت کی کمی کی وجہ سے استولا ایک مقبول لیکن مشکل منزل برائے سیاحت ہے۔ وہ سیاح جو رات بھر رکنا چاہتے ہیں انہیں اپنا سامان اور کھانا پینا خود ہی لانا پڑتا ہے اور جزیرے پر کیمپ لگانا پڑتا ہے۔ اس جزیرے کے اکثر سیاحوں کے لیے ایک دور دراز اور رسائی مشکل جگہ ہے۔ فی الحال جزیرے پر کوئی ہوٹل یا سیاحتی سہولیات نہیں ہیں۔ ہاں، اس کی پیش قدم مچھلی پکڑنے والوں، فوٹوگرافرز، پرندوں کے شوقین میں بڑھتی ہوئی شہرت استولا کی شناخت بڑھانے میں مدد کر رہی ہے۔ زیادہ تر سیاح نومبر سے مارچ کے درمیان سرد موسم میں آتے ہیں۔ لوگوں کو کھانا، پانی اور ہنگامی سامان کے ساتھ پوری طرح خود مکمل آنا چاہیے۔ اترنے کی جگہ زیادہ طور پر سمندر کی صورتحال پر منحصر ہوتی ہے۔
لیکن چھوٹی کشتیوں کے لیے سب سے محفوظ خلیج جزیرے کے جنوب مشرقی کونے پر آری بیچ پر وائلڈ لائف رینجر کی چوٹی ہٹ کے پاس ہیں۔ ہپتلار کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ڈاکٹر فضل خالق کی کتاب ہپتلار جو بلوچی زبان میں ہے، اور پروفیسر ڈاکٹر واحد بخش بزدار کی کتاب بلوچستان قدیم تاریخی تناظر جو کہ بلوچی اکیڈمی کوئٹہ نے شائع کی تھی، ان کا مطالعہ اس پراسرار جزیرے کے بارے میں معلومات میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ بلا شبہ استولا یا ہپتلار جزیرہ ایک خوبصورت اور منفرد سیاحتی مقام ہے۔ یہ جگہ اپنے سیاحوں کو اپنی زیبائی اور رعنائی کے حصار میں لے لیتی ہے اور ساحل بلوچستان کی مسحور کن سمندری ایکو سسٹم کا جھلک دکھانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اس انوکھے جزیرے کی سیر و تفریح میں وہ قدرتی سکون پا کر محظوظ ہوتے ہیں، پھر خوابوں اور کرشموں کی طلسماتی دنیا میں بہہ جاتے ہیں۔